ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين۔ اہل سنت والجماعت علماء حق کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اہل قبلہ ہے ہم ان کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، جب تک وہ کیا ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت لائی ہے، جو دین لایا ہے، اس کا اعتراف کرنے والے ہو، اور پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے، حدیثیں سنائی ہے، خبر دی ہے، اس کو کیا کرنے والے ہو، تصدیق کرنے والے ہو نا، اس کی تصدیق کرنے والے ہو، تو پھر ہم ان کو کیا سمجھیں گے؟ اہل قبلہ سمجھیں گے۔ اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص اور ہر وہ انسان ہوتا ہے نا جو تمام ضروریات دین، بدیہیات، قطعیات کو کیا کر لے؟ تسلیم کر لے، اعتراف کر لے، تصدیق کر لے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قبلہ۔ تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مسلمین مومن، کہ جو بھی اہل قبلہ ہے ہم ان کو مسلمان مومن سمجھتے، ما داموا بما جاء به النبی علیہ الصلوۃ والسلام معترفین، جب تک وہ شریعت کو مان لے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں نا، اس کو مان لے۔ کرنا تو الگ بات ہے، عمل کرنا، عملی کوتاہی تو الگ چیز ہے نا۔ عقیدتاً تمام قطعیات، بدیہیات، ضروریات دین کو کیا کر لے؟ تسلیم کر لے، ان کو ہم مومن سمجھتے، مسلم سمجھتے ہیں۔ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، اور جو کچھ پیغمبر صاحب نے کہا ہو، سنایا ہو، خبر دی ہو نا، اس کی تصدیق کرنے والے ہو، تو پھر ہم کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قبلہ کہتے ہیں۔ اہل قبلہ کا صرف یہ مطلب نہیں کہ بس قبلے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھے، جو چاہے کرے یا جس چیز کا چاہے انکار کر لے، یہ مطلب نہیں۔ اہل قبلہ اصطلاح ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو تمام ضروریات دین کا کیا کرے؟ اعتراف کر لے، تصدیق کر لے، اور ضروریاتی دین میں سے، قطعیاتی دین میں سے، بدیہیاتی دین میں سے، متواتر امور میں سے کسی امر متواتر، کسی امر قطعی، کسی امر ضروری، کسی امر بدیہی کا انکار نہ کرے۔ اگر ایک شخص ہے وہ تو بہت سارے امور قطعیہ کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ایک قطعی امر کا انکار کرے نا تو وہ کافر ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا، مسلم نہیں رہے گا۔ اس طرح سے مثلا ایک شخص ہے وہ تو سب کچھ مانتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کا جو نزول ہے نا قیامت کے آخری ایام میں، وہ تسلیم نہیں کرتا، نعوذ باللہ، تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ اس طرح سے اگر ایک شخص ہے وہ تو سب کچھ تسلیم کر لیتا ہے، لیکن کسی قطعی عقیدے کا اور اس طرح سے قطعی امر کا انکار کرتے وہ مومن نہیں رہے گا۔ ہم اہل قبلہ یعنی مسلمان مومن ہر اس شخص کو سمجھیں گے جو تمام ضروریات دین کا اعتراف کرے، تصدیق کر لے، تسلیم کر لے، مان لے۔ ہاں عملی کوتاہی، عمل کے اعتبار سے اس کا کیا کرنا، مثلا حرام وغیرہ کھا رہا ہو، اسی طرح سے گناہ کے کام کر رہی ہو، اس کی اپنی غلطی ہوگی، اپنی کوتاہی، اس کا جو کیا ہوگا جزا، بدلہ، سزا وغیرہ تو ہوگی۔ ہاں مومن ضرور رہے گا۔ اگر ایک شخص وہ تو بہت سارے نیک اعمال کرتے، بہت سارے کیا کرتے ہیں؟ اچھے کام کرتے، لیکن نعوذ باللہ کسی قطعی امر کا منکر ہے نا، تو پھر اس کے جو سارے اعمال نا آکار ہوں گے، ضائع ہوں گے، باطل ہوں گے۔